بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کو ڈسکس کریں گے۔ یہ لیکچر نمبر ہمارا ہوگا 20 اور اس لیکچر میں بھی ہم اپنے جو سابقہ سوالات ہیں انٹرویوز کے دوران جو پوچھے جاتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے پہلے بھی جو ہم نے لیکچرز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں ان میں بھی جو بھی سوالات ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں، ان کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو آپ وہ بھی دیکھیے، اور اگر آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ اس لنک پہ کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ اس گروپ میں بھی جو بھی معلومات اور انفارمیشن ہوتی ہے وہ شیئر کی جاتی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اپنا تعارف کرواؤ۔ تو یہ سوال بھی چند ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا لاسٹ ٹائم کہ اپنا تعارف کرواؤ، تو آپ اس کو بھی تیار کر لیں کہ نام، ولدیت، ضلع، تعلیم میں جو آپ کی لاسٹ ڈگری ہو وہ بتا دیں تو بہتر رہے گا، ورنہ اگر آپ سارا بتانا چاہتے ہیں تو سارا بتا دیں۔ اس کے بعد ہے والد کا پیشہ اور آج کل کی مصروفیت۔ یہ آپ نے آخر میں لازمی بتانا ہے کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ کوئی سے 5 فیڈرل منسٹر کے نام۔ تو 5 جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ میں نے یہاں لکھے ہیں: وزیر خزانہ، وزیر خارجہ، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ۔ تو یہ جو 5 ہے یہ میں نے لکھے ہیں۔ کوئی 3 بھی پوچھ سکتا ہے، کوئی 2 بھی پوچھ سکتا ہے، یا کوئی ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وزیر خارجہ کون ہے، وزیر دفاع کون ہے۔ تو آپ اس حساب سے تیاری کریں۔ آپ کو جو آسان لگتے ہیں 5 وہ بھی یاد کر سکتے ہیں، ورنہ جو میں نے ادھر لکھے ہیں یہ انٹرویو میں انڈیویجولی بھی پوچھے جاتے ہیں۔ مثلا پاکستان کا وزیر خزانہ کون ہے، تو اس لحاظ سے میں نے یہ جو لکھے ہیں: وزیر خزانہ جو ہے مفتاح اسماعیل، وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ آگے سوال ہے کہ وابڈا کیا ہے اور اس کا مخفف کیا ہے۔ تو وابڈا کا مخفف جو ہے وہ ہے واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ تو یہ ملک میں ہائیڈل پاور کو مینیج کرتی ہے۔ مثلا جو پانی سے بجلی تیار کی جاتی ہے اس کو مینیج کرتی ہے۔ تو پانی سے بجلی جو ہمارے بڑے ڈیم ہیں جیسے تربیلا ڈیم ہے، منگلا ڈیم ہے، یہ ان کو مینیج کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو ابھی ڈیم بن رہے ہیں جو ریسنٹلی شروع ہوئے ہیں، محمد ڈیم، اس کے بعد دیامر بھاشا ڈیم، تو یہ ان کو بھی مینیج کرتی ہے۔ یہ ان کی کنسٹرکچر، ان کی جو بھی رینوویشن ہوتی ہے یہ ان کے انڈر ہی آتی ہے۔ اس کے بعد ہے متعلقہ سی پی او۔ تو یہ آپ نے اپنے سی پی او کو دیکھنا ہے۔ کچھ اضلاع میں ڈی پی او ہوتا ہے، آپ نے اپنے ڈی پی او کے نام کو دیکھنا ہے۔ یہ اپنے نام یاد لازمی کرنے ہیں۔ اور جو ڈی پی ہوتے ہیں ان کے جو ریجنل ہوتے ہیں وہ آر پی اوز بھی ہوتے ہیں۔ مثلا 2-3 ڈسٹرکٹس کے اوپر ایک آر پی او ہوتا ہے، تو آپ نے آر پی او کا نام بھی یاد کرنا ہے۔ جن کے آر پی اوز بھی ہوتے ہیں اور ڈی پی او بھی ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی کرنے ہیں، اور جن کے سی پی او ہوتے ہیں انہوں نے سی پی او کا نام یاد کرنا ہے۔ اور لاہور والوں نے سی پی او کا نام، کیونکہ لاہور میں جو ہوتا ہے وہ لاہور پنجاب کا کیپٹل ہے، اس وجہ سے لاہور میں سی پی او ہوتا ہے۔ تو آپ نے لاہور میں جو سی پی او ہے اس کا نام اور جو ڈی آئی جی آپریشن لاہور ہے اس کا نام لازمی یاد کرنا ہے آپ نے۔ آگے کوئی سے 5 دریاؤں کے نام۔ تو 5 دریا سندھ، جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس، یہ 5 دریا ہیں پاکستان میں۔ یہ زیادہ تر پنجاب میں ہی ہیں۔ سندھ، جہلم، چناب، راوی، ستلج یہ پنجاب میں ہی ہیں۔ تو یہ جو دریا ہیں یہ آپ نام یاد کر لیں۔ اس کے بعد ہے کہ پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں۔ تو پنجاب یہ 5 دریاؤں کی سرزمین ہے، کیونکہ اس میں 5 مشہور دریا گزرتے ہیں، بڑے دریا ہیں جو 5، تو اس وجہ سے اس کو پنجاب کہتے ہیں۔ یعنی کہ پنج مطلب 5 اور آپ کا مطلب ہوتا ہے پانی، یعنی کہ پنج آپ 5 پانی، پنجاب اس وجہ سے یہ مشہور ہے۔ تو آگے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ www کیا ہے۔ یہ ورلڈ وائڈ ویب ہے۔ مثلاً یہ انٹرنیٹ پر معلومات شیئر کرنے اور دیکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، اس کو ورلڈ وائڈ ویب کہتے ہیں۔ مثلاً آپ نے جو بھی ویب سائٹ اوپن کرنی ہوتی ہے آپ اس ویب سائٹ کے نام سے پہلے آپ www اس ویب سائٹ کا نام اور پھر .com لکھتے ہیں۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم آتا ہے ورلڈ وائڈ ویب کا،
جس میں ساری دنیا میں آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں ویب سائٹ کے تھرو۔ آگے سوال ہے HTTP کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ بھی سوال جو ہیں یہ بیسیکلی ہیں ICS والوں کے لیے جنہوں نے یہ کمپیوٹر کے بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ تو کیونکہ کچھ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ICS کیا ہوتا ہے اور وہ انٹرویو کے دوران بتاتے ہیں کہ جب کہ انہوں نے ICS یا BCS کیا ہوا ہے تو پھر ان سے وہ ایسے سوالات پوچھتے ہیں۔ ہاں HTTP کا جو مخفف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول۔ آگے سوال ہے کہ محرر کا تھانے میں کیا کام ہے؟ تو محرر تھانے میں روزانہ کے معاملات کو رجسٹر میں نوٹ کرتا ہے جس کو روزنامچہ کہتے ہیں۔ اس رجسٹر کو روزنامچہ کہتے ہیں۔ اس میں روزانہ کی تمام تفصیل لکھی جاتی ہے، مثلا جو ملازم ڈیوٹی پہ آیا، جو ملازم ڈیوٹی پہ گیا، جو ڈیوٹی پہ نہیں آیا، اس کے بارے میں تھانے میں کیا ہوا، اس کی ساری تفصیل اس میں روزنامچے میں لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے CPEC کیا ہے؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ تو یہ 2013 میں شروع ہوا تھا، جو یہ 2030 میں تقریباً یہ فلی آپریشنل ہو جائے گا، اور اس میں جو انیشیل انویسٹمنٹ تھی وہ $47 ارب تھی، اور جو اس کے بعد 2020 کے ریکارڈ کے مطابق اس کی جو اب انویسٹمنٹ ہے وہ $62 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ چائنا کی مدد سے بن رہا ہے۔ اس میں جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ گوادر ہے، پھر بجلی کے پروجیکٹس ہیں، مثلا جو ڈیم بن رہے ہیں، اس کے بعد سڑکیں ہیں پاکستان میں، ہائی ویز، موٹر ویز، اور پھر اکنامک زون ہے جو مختلف شہروں میں اکنامک زون بن رہے ہیں۔ آگے پاکستان کے ہم سایہ ممالک کون سے ہیں؟ تو انڈیا، افغانستان، ایران اور چائنا، یہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ پاکستان کا بارڈر ان ممالک کو لگتا ہے۔ آگے DNA اور RNA میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو یہ بیسیکلی FSC پری میڈیکل والوں کا سوال ہے، تو یہ وہ کینڈیڈیٹس لازمی یاد کریں ان سوالوں کو۔ آگے مسئلہ فیثاگورس، یہ بھی سبجیکٹ ریلیٹڈ سوال ہے، جنہوں نے میتھس پڑھا ہوا ہے وہ اس کو لازمی یاد کریں۔ اس کے ساتھ جو بھی کامن ڈیفینیشن مزید ہیں کسی بھی سبجیکٹ کی، جو آپ نے ICS کیا ہے، FSC کی ہے، یا FA کیا ہوا ہے، یا ICOM کیا ہوا ہے، اس کی جو بیسک اور کامن ڈیفینیشنز ہیں وہ آپ نے لازمی تیار کرنی ہیں۔ آگے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ کہ کروموسوم میں کیا فرق ہے؟ XX اور XY کروموسومز کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی پری میڈیکل والوں کا سوال ہے، تو یہ وہ کینڈیڈیٹس تیار کریں اس کو اچھے طریقے سے۔ اس کے ساتھ جو اور بھی کامن سوالات ہیں جو ان کو پتہ ہی ہوگا جنہوں نے سبجیکٹس یہ پڑھے ہوئے ہیں، تو کامن جو بھی سوالات ہیں وہ آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں۔ آگے ہے بے روزگاری کی کیا وجوہات ہیں؟ تو بے روزگاری کی جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس حساب سے جو جابز وغیرہ ہیں وہ کریٹ نہیں ہو رہی ملک میں، تو اس وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن سسٹم میں خامیاں۔ ایجوکیشن سسٹم میں خامیوں سے مراد مثلا کہ جو ڈگری ہے وہ آج کل بہت آسان ہو گئی ہے پاس کرنا۔ ہر سال کینڈیڈیٹس، ہزاروں کی تعداد میں کینڈیڈیٹس پاس ہوتے ہیں، لیکن آگے جابز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر بے روزگاری ہوتی ہے۔ اور ایجوکیشن سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ یونیورسٹیاں فیسوں کے چکروں میں کینڈیڈیٹس کو پاس کر دیتی ہیں، تو پھر آگے جاب ملتی نہیں ہے۔ آگے پاکستان کی موجودہ اقتصادی صورتحال۔ پاکستان معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جہاں ہر سال جو کینڈیڈیٹ پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہر سال جو ہے وہ جابز کریٹ کر سکے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ بے روزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انرجی کرائسز ہیں، ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہے بزنس مینوں کے لیے، جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیکس کی وجہ سے کاروبار شروع نہیں کر پاتے، یا ٹیکس دینے کی وجہ سے وہ زیادہ پھر ہائرنگ نہیں کرتے، جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہائر نہیں کرتے، جس وجہ سے پھر بے روزگاری بڑھتی ہے۔ تو آگے سوال ہے مشہور ڈرامہ ارطغرل کس سلطنت کے بارے میں ہے؟ یہ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں ہے۔ یہ ارطغرل کا بیٹا عثمان جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ آگے یہ سلطنت کب قائم ہوئی؟ یہ کب قائم ہوئی؟ یہ 1299 میں قائم ہوئی تھی، تو یہ جب ختم ہوئی 1923 میں ختم ہوئی تھی۔
آگے پاکستان کو کون سا سمندر لگتا ہے؟ پاکستان کو بحیرہ عرب لگتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ گوادر کہاں ہے اور آزادی کے وقت گوادر کس کے پاس تھی؟ تو آزادی کے وقت گوادر تھی وہ جو عمان کے پاس تھی، اور اب یہ بلوچستان میں ہے۔ یہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے، جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو یہ اس وقت عمان کی ملکیت میں تھا، تو لیکن بعد میں پاکستان نے اس کو خرید لیا تھا۔ آگے پاکستان نے گوادر کب خریدی؟ پاکستان نے گوادر 1958 میں عمان سے خریدی، یہ تقریباً $3 ملین میں خریدی تھی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ گوادر دراصل ایک بندرگاہ ہے جو کہ قدرتی طور پر تجارت کے لیے بہت موزوں ہے۔ مثلا قدرتی طور پر یہ بہت گہری ہے، جس کی وجہ سے یہاں بڑے سے بڑا جو جہاز ہے وہ لنگر انداز ہو سکتا ہے، تجارت ہو سکتی ہے۔ یہ گلف ممالک اور افریقہ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بہترین راستہ ہے۔ مثلا آپ اگر ایشیا سے جو بھی سامان ہے تجارت کے لیے وہ گلف ممالک میں یا ادھر افریقہ میں بھیجنا ہے تو یہ بہترین راستہ ہے، آسان ترین شارٹ کٹ راستہ ہے بندرگاہ کا۔ تو ناظرین یہ تھے آج کے سوالات، امید ہے کہ ان سوالات سے آپ کو کافی ہیلپ ہوگی انٹرویو کی تیاری کے لیے، اور جو مزید سوالات ہیں وہ بھی آئندہ ویڈیوز میں اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوالات ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں یا ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں تاکہ جو بھی دوسرے بھائی ہیں ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ تو آخر میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں بھی ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔